بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم ٹینس شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینس کا ورڈ جو ہے لیٹن ورڈ ٹیمپا سے ڈرائیو ہوا ہے، جس کا مطلب ہے زمانہ یا وقت یا ٹائم، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کا وقت سے تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو تین زمانے ہیں، تین ٹینس ہیں، جیسے پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے۔ ٹینس سے ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، کہ آیا کہ وہ مکمل ہو بھی چکا ہے یا نہیں مکمل ہوا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر ٹینس کی چار حالتیں ہیں، جیسے انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ تین ٹینس ہیں اور ہر ٹینس کی چار حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ٹوٹل 12 ٹینس بنتے ہیں، 12 زمانے۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ کا مطلب ہے موجودہ، آج کا ٹینس کا مطلب زمانہ۔ انڈیفینٹ کا مطلب ہے غیر واضح حالت، ٹھیک ہے۔ غیر واضح حالت کا مطلب کہ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کام جاری ہے یا مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں انڈیفینٹ، غیر واضح، غیر حتمی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جو ہے، ہم سب سے پہلے اس کی اردو میں پہچان دیکھیں گے۔ اردو میں پہچان دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہماری جو زبان ہے، ہماری لینگویج جو ہے وہ ہے اردو، ٹھیک ہے۔ ہم نے اردو سے انگلش میں چیزیں لے کے جانی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے، انگلش نہیں آتی۔ ہم نے انگلش کرنے کے لیے پہلے اردو کو دیکھیں گے کہ ہم اردو میں کیا بول رہے ہیں، پھر اس چیز کو انگلش سے ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ میں جو ہے، اردو میں اس کی پہچان ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے یا تے ہیں وغیرہ آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ہر ٹینس کے ہیلپنگ ورب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ٹینس میں کون کون سے ہیلپنگ ورب ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اس میں ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں ڈو اور ڈز، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ ڈو لگنا ہے، کہاں پہ ڈز لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ یوزز آف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ ہیبیچول یا معمول کی عادتیں جو ہوتی ہیں، ہیبیچول ایکشن کو شو کرنے کے لیے، یعنی جو ہم معمول کے مطابق روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ جرنل ٹروتھس جو ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر جو سچائیاں ہوتی ہیں، یہ ان کو شو کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، دا سن رائزز ان دا ایسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاکہ جو عام طور پر سچ بولے جاتے ہیں، ان کو بھی شو کرنے کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو ایکسکلیمیٹری سینٹنسز ہوتے ہیں، جو ہیئر یا دیئر کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، ہیئر کمز دا بس، بس یہاں آتی ہے۔ دیئر شی گوز، وہ وہاں جاتی ہے۔ اس طرح کے ٹینسز ہیں، یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ آتا ہے کیوٹیشنز کو شو کرنے کے لیے، اقوال جو شو کرنے کے لیے، اقوال کو شو کرنے کے لیے بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کیٹ سیز اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور، یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم باری باری اس کو سینٹنس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ سینٹنس کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے سمپل سینٹنس، انٹیروگیٹو سینٹنس اینڈ نیگیٹو سینٹنس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں کہ سمپل سینٹنس میں کیا ہے۔ سمپل سینٹنس میں یہ ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ جو ورب آئے گا، اس میں ای ایس یا ایس کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آئی، وی، یو، دے پلس پلورل ناؤن جو آئے گا، اس کے ساتھ ای ایس یا ایس نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے سمپل سینٹنس میں۔ نیگیٹو سینٹنس میں یہ ہوگا کہ جو ای ایس یا ایس کا اضافہ ہم ہی، شی، اٹ کے ساتھ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں،
नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ ई एस एंड एस ख़त्म होके वो डज़ नॉट के साथ आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है डज़ नॉट, और डज़ नॉट इस्तेमाल होगा ही शी इट के साथ। अगर आई वी यू और दे वाले अगर सेंटेंस हैं तो उसमें ई एस या एस का इजाफा हम नहीं करते, बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का इजाफा करते हैं, ठीक है। यह है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये होगा कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो डज़ लगाया था हमने, वो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वो डज़ ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन वाले सेंटेंसेस में वो डज़ पहले आ जाएगा और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जबकि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन वालों के साथ ई एस या इसका इजाफा हम नहीं करते। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू जो है, डू हेल्पिंग वर्ब, वो पहले आ जाएगा फर्स्ट पे, डू से यानी जुमला स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव का, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये था हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही शी इट के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ हम ई एस या एस लगाएंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब के साथ ई एस लगाना है या सिर्फ एस लगाना है। इसको समझने के लिए एक होता है स्पेलिंग रूल, कि अगर वो वर्ब एस एस एच सी एच एक्स या ओ पे एंड हो रहा है तो हम उसके साथ ई एस लगा देंगे, ठीक है, ही शी इट वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। ये होता है स्पेलिंग रूल। थैंक यू सो मच। और एक गुजारिश मेरी तमाम लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि